بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئینی پاکستان 1956 کے ناکام ہونے کی وجوہات کے متعلق بات کریں گے، یعنی کہ کون سی چیزیں بنیاد بنی آئینی پاکستان 1956 کے فیل ہونے کی۔ پاکستان کا آئینی 1956 کیوں نہ چل سکا، وجوہات کیا تھی، ان کے متعلق بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ This Constitution of Pakistan was adopted in 1956, but it failed to establish a stable government and was eventually abrogated in 1958. آئینی پاکستان 1956 جو تھا وہ 1956 میں امپلیمنٹ ہو گیا، لاگو ہو گیا، لیکن اس آئین میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ اسٹیبلش کر سکے، وہ ایک مستحکم حکومت اسٹیبلش کر سکے، لہٰذا 1958 کو اسے ختم کر دیا گیا۔ The failure of the 1956 Constitution was due to a variety of factors. 1956 کے آئین کی فیلیور کی وجوہات ایک سے زیادہ تھی۔ Variety of factors تھی، مختلف وجوہات تھی، مختلف فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے 1956 کا آئین فیل ہو گیا، انکلوڈنگ اہم ترین فیکٹر جسے عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے لیک آف پولیٹیکل ایکسپیرئنس۔ مینی آف دا لیڈرز ڈائیڈ ویری ارلی ایز دا کنٹری کیم انٹو بینگ۔ جیسے ہی پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کے بانیان میں سے جو لیڈرز تھے، جو رہنما تھے، ان میں سے اکثر، ان میں سے بہت سے جو لیڈرز تھے وہ بہت جلد ہی فوت پا گئے۔ The newly created state faced a lack of political expertise. جو نیا معرض وجود میں آیا ملک تھا اس میں پولیٹیکل جو سیاسی جو رہنما تھے، ملک کو چلانے کے لیے جو تجربہ چاہیے ہوتا ہے ان میں سے عموماً اس تجربے سے عاری تھے، ان کے پاس ایسا تجربہ تھا ہی نہیں۔ The leaders of the parties were not well groomed politically, so they could not handle the challenging situations that they had to face. سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈرز تھے ان کی گرومنگ پولیٹیکلی، سیاسی طور پر ایسی نہیں تھی کہ وہ نوزائیدہ مملکت کو پیش آنے والے چیلنجز کو آسانی کے ساتھ احسن طریقے سے ہینڈل کر سکیں۔ ان کی سیاسی گرومنگ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، ان میں فقدان تھا سیاسی قیادت کا، ان میں فقدان تھا سیاسی شعور کا۔ نیکسٹ ریزن ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ The Constitution was introduced during a period of political instability, with the country struggling to establish a stable government. دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر ملک میں استحکام کسی بھی پارٹی کو حاصل نہیں تھا، چونکہ سیاسی پارٹیاں ہی مملکت کو سیاسی طور پر چلاتی ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کو سیاسی استحکام حاصل نہیں تھا۔ اور یہ ملک اس وقت ایک کوشش کر رہا تھا، یہ مملکت یہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنے اندر ایک سیاسی طور پر مستحکم حکومت اسٹیبلش کر سکے۔ The first few years of Pakistan's existence were marked by internal divisions with ethnic and religious differences, creating tensions that made it difficult to establish a stable political system. پاکستان کے جو ابتدائی سال تھے، جو ابتدائی ایام ہم کہہ سکتے ہیں، ان ایام میں، ان سالوں میں پاکستان بہت سے تقسیم در تقسیم کا شکار تھا۔ ان میں جو سب سے اہم ترین تقسیم تھی وہ ایتھنک تھی اور ریلیجیس تھی۔ وہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے عاری تھے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ مختلف گروپوں کے لوگ، مختلف گروہوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ایک گروہ چاہتا تھا کہ ان کی ڈومیننسی آ جائے، دوسرا چاہتا تھا کہ ان کی ڈومیننسی آ جائے۔ اسی کشمکش کی وجہ سے ایک مضبوط، ایک مستحکم پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش کرنے میں یہ مملکت ناکام تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آئینی پاکستان 1956 ناکام ہو گیا۔ نیکسٹ ریزن، لیک آف کنسنسس، یعنی کہ اتفاق و اتحاد کی کمی۔
There was no consensus among the political parties and the country's leadership about the shape of the new constitution. جو پارٹیز کی لیڈرشپ تھی، مختلف پارٹیز کے جو رہنما تھے یا مملکت میں جو رہنما لوگ تھے، ان میں ایک نئے آئین کو بنانے کے حوالے سے اتفاق و اتحاد تھا ہی نہیں. وہ آئین بنانے کے حوالے سے کسی مخصوص ایجنڈے پر متفق نہیں تھے. دا ڈرافٹنگ پروسیس واز رشڈ اینڈ انکمپلیٹ. آئین بنانے کی جو ڈرافٹنگ تھی، وہ جو سسٹم تھا، جو پروسیس تھا، وہ جلدی میں اور نامکمل طور پر کیا گیا تھا. And it did not reflect the diverse views of the different political and religious groups in the country. اس آئین میں مختلف سیاسی اور مذہبی گروہوں کی جو ویو تھی، آپس میں جو ان کا اختلاف تھا، جو ٹکراؤ تھا، ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، ان کو کوئی وقعت ہی نہیں دی گئی تھی. نیکسٹ کاز ہے constitutional provisions. The constitution contained several provisions that were controversial and decisive, including the status of the country's official language and the role of Islam in the state. یعنی کہ آئین میں بہت سی ایسی پروویژنس تھی، بہت سی ایسی شکیں تھی جو کنٹروورشیل تھی، جو آپس میں اختلاف رکھتی تھی. ان میں سے ایسی شکیں جیسے کہ آفیشیل لینگویج کے متعلق کہ دفتری زبان کون سی ہوں گی، اور اسلام کا اس مملکت میں کیا رول ہوگا. These provisions led to disagreement and conflicts that further undermined the constitution's legitimacy. یعنی کہ یہ جو شکیں تھیں، ان کی وجہ سے بھی جو سیاسی رہنما تھے یا جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز تھی یا جو مذہبی پارٹیز تھی، مذہبی گروپ تھے، وہ آپس میں ان کی وجہ سے بھی ڈس ایگریمنٹ کی طرف چلے گئے، آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی، آپس میں تضاد پیدا ہو گیا، جن کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کی جو لیجیٹیمیسی تھی، جو قانونی حیثیت تھی، وہ بھی مزید کم سے کم تر ہوتی گئی. نیکسٹ ریزن ہے لمیٹڈ پاورز. دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈیڈ لمیٹڈ پاورز ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ، لیونگ موسٹ آف دا اتھارٹی ود دا پروونسز. یعنی کہ اس آئین کے تحت جو صوبے تھے، ان صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات دی گئے تھے، جبکہ مرکز کے پاس بہت کم اختیارات رہ گئے تھے. دس ڈیسینٹرلائز سسٹم میڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ نیشنل پالیسیز اینڈ پروگرامز، فردر کنٹریبیوٹنگ ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ان اختیارات کی کمی کی وجہ سے مرکز کے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں رہا کہ وہ قومی پالیسیاں اور قومی پروگرامز صوبوں پر امپلیمنٹ کر سکے، صوبوں پر لاگو کر سکیں. یہ بھی ایک وجہ بنی کہ ملک میں سیاسی طور پر غیر استحکام کی فضا قائم ہو گئی. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے جس نے آئینی پاکستان 1956 کا بیڑا ہی غرق کر دیا، وہ ہے ملٹری انٹرونشن. The constitution was abrogated in 1958 by General Ayub Khan, who established a military dictatorship. This was a clear indication that the political system had failed and the constitution was unable to prevent the military from seizing power. 1958 میں جنرل ایوب خان نے اس آئین کو مکمل طور پر معطل کر دیا اور اس کی جگہ فوجی آمریت کی حکومت اس نے قائم کی. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو پولیٹیکل سسٹم تھا، جو سیاسی نظام تھا، وہ فیل ہو چکا تھا، اور اس آئین میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ملٹری کو، آرمی کو آئین کے تعطل سے روک سکے، اس سے منع کر سکے کہ آئین کو ختم نہ کرے. ان سمری we can say that the 1956 constitution failed due to political instability, lack of consensus, controversial provisions, limited powers, and military intervention. These factors made it impossible for the constitution to establish a stable government and provide a strong foundation for Pakistan's political system. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے.